خوش آمدید ناظرین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیس ڈائلاگ سیریز جو کہ سینٹر فار پیس ڈائلاگس کا ایک فیچر سیریز ہے اور فیسز پاکستان نے مل کر ایک مشترکہ پروگرامنگ کی ہوئی ہے سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر، جس کا مقصد ہے کہ ہم اس کے بیشتر ایسے مواد کو سامنے لے کر آئیں، ایسے ایشوز کو سامنے لے کر آئیں جس پر بحث کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے کیا ریکمنڈیشنز پیش کر سکتے ہیں کہ نیشنل کریکولم کو اور آپ کی جو ایجوکیشنل ریفارمز ہیں ان میں کس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں. تو آج ہمارے ایک بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیسل شین چودھری، جو کہ نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. تھینک یو سو مچ سیسل. ادارہ بہت اہم اس نے کردار ادا کیا ہے ریکمنڈیشنز دینے میں، کریکولم کی ریویو کے حوالے سے، کریکولم اور نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے ان کا کام بہت معنی رکھتا ہے. تو ویری وارم ویلکم ٹو یو سیسل صاحب. آپ کا کیا حال ہے؟ تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. تھینک یو. تو آپ تھوڑا سا آپ اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں اور آپ کی اپنی جو موٹیویشن ہے ایجوکیشن پالیسیز کی طرف آپ لوگوں نے کب سے دیکھنا شروع کیا، اور آپ لوگوں کی کیا موٹیویشن رہی کہ اس چیز کے اوپر ریویو کرنا ضروری ہے، تو آپ تھوڑا سا اس پر جی بات کریں گے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے کنسیڈرڈ اس اور آپ نے ہم سے اس گفتگو میں شامل کیا. نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس جو ہے کیتھولک چرچ کا ادارہ ہے، پچھلے 35+ سالوں سے کام کر رہے ہیں. کچھ 10 سال قبل یہ کمیشن کو اس بات پہ زیادہ فوکس کرنے کا محسوس ہوا کہ جب ان کو نظر آنا شروع ہوا کہ جو سوسائٹی میں انٹالرنس جو ہے وہ پھیل زیادہ رہی تھی اور ایکسیپٹنس آف مائنورٹیز جو ہے اس میں پرابلمز زیادہ نظر آ رہی تھیں، تب فیل ہوا کہ ان کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کریکولم اور ایجوکیشن سسٹم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا پاسبل ڈیمیج کر رہا ہے اوور آل سوسائٹی کے اندر ریلیجس انٹالرنس کے حوالے سے. اینڈ تب اس وقت میں کمیشن کے ساتھ تو کام نہیں کر رہا تھا، لیکن اس وقت 2009 میں کمیشن نے یہ ایجنڈا آگے رکھا کہ ہم کریکولم کو بھی دیکھیں گے اور ایجوکیشن سسٹم کو اوور آل دیکھیں گے. وہ ایک اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ 2006 میں نیشنل کریکولم جو نیشنل کریکولم آف 2006 آیا تھا، وہ جو بہت لوگوں کا اس ٹائم پہ اس کے بارے میں تھا کہ یہ بڑا اچھا ایک کریکولم ہے اور اس سے کافی جو ہے فوائد آگے آئیں گے. تو اس کو بھی دیکھنا تھا کہ وہ کیسے کیا امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور اس کے امپلیمنٹیشن میں کوئی گیپس تو نہیں ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، بیکاز ہمارا ادارہ جو ہے وہ مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے لیے کام کرتا ہے، تو یہ ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم اس کو دیکھیں کہ مذہبی اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کو ان کی از اٹ سیف گارڈنگ دا رائٹس اور ناٹ وائلیٹنگ دیئر رائٹس جو کہ ہمارے آئین کے اندر موجود ہیں. تو وہاں سے یہ سٹارٹ لیا، اور اس کا مقصد جو ہے اب تک پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ یہ کہ ہم پالیسی کو ریویو کریں، ہم کریکولم کی گائیڈ لائنس کو دیکھیں، اور اس کے بعد کیونکہ پروسیس سے پالیسی ڈیفائن کرتی ہے، اس کے بعد ان پالیسیز کی انڈر دیٹ پالیسی گائیڈ لائنس، کریکولم کی گائیڈ لائنس بنتی ہیں، اور ان گائیڈ لائنس کے تحت کتابیں آپ کی بنتی ہیں اور پھر ایجوکیشن امپارٹ ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ دیکھنا کہ جی کتابوں میں کہیں ایسا جو مواد موجود تو نہیں ہے جو کہ ہسٹوریکلی بائسڈ ہے یا ڈسٹارٹ کر رہا ہے ہسٹری کو، یا ریلیجسلی مذہبی طور پہ باعث پروڈیوس کر رہا ہے، جو کہ ود ان اسکولس جو ہے تفریق پیدا کر رہا ہے اقلیت اور اکثریت کے درمیان، جہاں سے یہ مسائل ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو یہ ہمارا ایک مقصد تھا کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کو پھر کام ہم کریں کہ اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. اچھا، ابھی آپ نے یہ بات کی کہ آپ کے ادارے نے کافی اس چیز کو ایکسٹینسولی بھی دیکھا ہے، کریکولر ریویو بھی کیا ہے، اور آپ نے یہ نیشنل لیول پر بھی آپ نے دیکھا ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو ابھی تک آپ نے کیا پالیسیز اور ریفارمز جو آئی ہیں، آپ ان کو خاص طور پر مائنورٹیز کے ریلیشن میں کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں کیا خامیاں ہیں ایسی جو کہ جس کے پر بات کرنی ضروری ہے؟
بالکل بالکل. آئی تھنک اگر میں اس پہ تھوڑا سا الیبوریٹ کرنا چاہوں, دیکھیں جب آپ اس فریم ورک میں آپ اوور آل آپ ہم دیکھتے ہیں تو ہم ایک تو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کو سامنے رکھتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں آرٹیکل 22 ہے, آرٹیکل 36 ہے, آرٹیکل 25 ہے, آرٹیکل 20 ہے, جو کہ ڈیلز وتھ protection, safeguarding of religious minorities, deals with the issues of religious education or education, the right to education, ان ساری چیزوں سے ڈیل کر رہا ہے. ہم ان لینس کے ذریعے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ وائلیٹ تو نہیں کر رہا کسی حوالے سے, یا اگنور تو نہیں کر رہے ہماری ایجوکیشن پالیسی اس چیز کو. پھر اس کے بعد جو گائیڈ لائنس ہیں, وہ گائیڈ لائنس کو بھی اس لیے دیکھنے کی ضرورت ہے بیکاز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 30 سال یا 40 سال کے اندر ہماری کتابوں کے اندر ہم نے نوٹ جو وٹنس کیا ہماری ریسرچ میں بھی, کہ کتابوں کے اندر مواد ایسا ڈالا گیا ہے جو کہ ڈیوائڈ کریٹ کرتا ہے. وہ ہسٹوریکلی کچھ مذاہب کو, جیسے ہندو کمیونٹی اور بالخصوص کرسچن اور ہندو کمیونٹی کے ساتھ وہ ایک ڈسکرمنیشن کریٹ کرتا ہے ہسٹوریکلی فرام دا پری پارٹیشن ایرا یا برٹش ایرا کو جوڑ کے, اینڈ دین فردر آن وہ اس طرح کی ڈویژن وہ فردر ہوتی ہے. تو اس اینگل سے دیکھنا کہ کریکولم گائیڈ لائنس جو ہیں کہیں وہ تو نہیں اگنور کر رہی جو رائٹس جو مائنورٹیز کے ہیں. اس کا ایک سمپل ایگزامپل میں اس طرح سے بھی دے سکتا ہوں کہ جنرل نالج ایک سبجیکٹ ہے جو کہ کنڈر گارٹن کے ایک بچے نے پڑھنا ہے یا بچی نے پڑھنا ہے. تو کنڈر گارٹن میں جو بچے ہیں جو جنرل نالج پڑھ رہے ہیں وہ تو سارے بچے پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کنڈر گارٹن میں میجورٹی فیتھ کا صرف لیسنز ڈالیں گے تو اس پہ دین سوال یہ اٹھ جاتا ہے کہ وہ تو ریلیجن کا حصہ ہونا چاہیے, وہ مذہبی تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے, نہ کہ جنرل نالج کا اس طرح سے, بیکاز جنرل نالج از بینگ اسٹڈیڈ بائی آل اسٹوڈنٹس ریگارڈلیس آف فیتھ. تو دیٹ از وہ ایک ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وہاں پہ پھر آپ جسٹس نہیں کر رہے اس حوالے سے, اس بچے کو ڈپرائیو کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ریلیجن کے بارے میں بھی جانے, اور رائٹلی سو تو وہ ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ مذہبی تعلیم کے اندر دیٹ شوڈ بی پلیسڈ اوور دیر. سو اس طرح کی چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ ان کو اگنور نہ کرو, ادرائز نہ کر رہا ہو, کیونکہ جب وہ ادرائز ہوں گے تو بہت بڑے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اسکول لیول پہ بچوں کے ساتھ جو. اچھا, آپ نے ابھی بات کی کہ مائنورٹیز کو پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے ایجوکیشن. ابھی تو آپ نے پالیسی لیول پر اور کریکولم لیول پر آپ نے بات کی, لیکن جو ہمارے جو اسکولس ایگزسٹ کرتے ہیں اور جو ایجوکیشن سسٹمس جو ایگزسٹ کرتے ہیں وہ مائنورٹیز کو کس طرح سے کیٹر کر رہے ہیں؟ آپ اگر اپنی ریسرچ سے اگر کچھ ہمیں بتائیں کہ کس قسم کے چیلنجز کا سامنا مائنورٹی بچوں کو فیس کرنا پڑتا ہے اور وہ کس حد تک آپ کے کانسٹیٹیوشن رائٹس کو وہ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک بچہ جو اسکول میں ہے, اینڈ میں خود ایک جب بچپن میں جب میں اسکول میں تھا میں نے بھی اس طرح کی ڈسکرمنیشنز فیس کی بیک ان 1980s. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ ادرائز کر دیتے ہیں یا ایسے سبق سکھاتے ہیں, امیجیٹلی وہ بچہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں جو مائنورٹی کمیونٹی سے ہیں. اگر آپ ہندو کی بات کرتے ہیں اور اس میں کوئی منفی قسم کی بات کتاب میں ہے تو امیجیٹلی وہ جو کلاس میں 1 یا 2 بچے ہندو کمیونٹی سے وہ آئیڈینٹیفائی وہ سنگل آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کی نظر اس پہ آتی ہے, تو امیجیٹلی وہ کانشیس لیول ایک ہے. سو ایک تو وہ ہے کہ وہ بچے کے اوپر کیا سائیکولوجیکل افیکٹس ہو رہے ہیں وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے, بٹ اوور آل جو چیلنجز موجود ہیں وہ ایک یہ ہے کہ کتابوں میں ایسا مواد ہے جو کہ ہسٹوریکلی بائسڈ ہے اور جو مذہب کی بنیاد پہ تفریق کرتا ہے, تو وہ ایک پرابلم ایک وہاں پہ ہے. دوسری پرابلم یہ ہے جو میں نے گائیڈ لائنس کی آپ کی ذکر کیا کہ انکلوسیوٹی کا جو ایلیمنٹ ہے یا نان ڈسکریمنیٹو جو گائیڈ لائنس ہے وہ پرابلمٹک آ جاتی ہیں. جب گائیڈ لائنس اگر صحیح طرح سے امپلیمنٹ نہ ہو تو کتابیں جو بنیں گی وہ اس میں بھی یہ مسئلہ آئے گا. اچھا, پھر آ جاتے ہیں ٹیچرز یا ایجوکیشن امپارٹ کرنے کے حوالے سے, پھر ٹیچرز کا باعث کس لیول پہ ہے, چیلنجز جو درپیش ہیں زیادہ تر ہمیں جو نظر آتے ہیں وہ پبلک اسکولس کے کانٹیکس میں زیادہ پرابلمز نظر آتی ہیں بیکاز چیک اینڈ بیلنسز اس طرح سے نہیں ہیں, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اس کی کوالٹی آف ٹیچرز اینڈ ایجوکیشن جو امپارٹ کرے وہ اس طرح کی نہیں ہے, دیئر فور اس طرح کے آپ کو زیادہ پرابلمز نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ جو مشکلات ہیں کہ فار ایگزامپل کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ
مسلمان جو ہیں بچے ہیں وہ تو اسلامیات پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو نان مسلم ہیں، غیر مسلم جو ہندو ہیں، کرسچن ہیں، باقی مذاہب سے ہیں، ان کے لیے کوئی پروویژن تو نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کو پڑھیں. تو ان کے لیے یہ پروویژن ہے کہ وہ ایتھکس پڑھیں. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی ایتھکس تو سب کو پڑھنا چاہیے، وائی صرف مذہبی اقلیت کیوں؟ اور پھر ان کا پھر یہ سوال ہے کہ جی پھر اگر ہمارے ساتھی اپنا مذہب پڑھ پا رہے ہیں تو ہم بھی اپنا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو ایک وہ بھی ایک ڈیپریویشن کا ایک آ جاتا ہے. پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ کئی جگہوں پہ ہائر ایجوکیشن میں داخلے کے لیے، چاہے وہ ماسٹرز ہو یا گورنمنٹ کی نوکریاں ہوں، اس کے اندر گریس مارکس دیے جاتے ہیں اگر آپ نے حفظ کیا ہو. تو وہ ایک ڈائریکٹلی اگلے کو جو ہے وہ میرٹ کے کانٹیکس میں وہ ان کو ڈپرائیو کر رہے ہیں، کیونکہ مائنورٹی کے پاس وہ گریس مارکس 20 نمبر یا 15 نمبر یا 10 نمبر وہ نہیں موجود. سو جب وہ کسی لیول پہ جا کے کمپیٹ کریں گے فار ایجوکیشن، فار ایڈمیشن ان اے ہائر لیول ڈگری، وہاں پہ جا کے وہ ان نمبروں سے محروم ہیں جو ان کو ایک برابری کا کمپٹیشن دے سکیں. تو یہ ہے. پھر اس کے بعد جو میں نے بات کی کہ ایٹیٹیوڈنل جو بیہیویئرل ایٹیٹیوڈز جو اسکولز میں بچے فیس کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس پہ جب آپ پوچھیں گے تو آئی کین آلویز ڈسکس آن دیٹ. ہاں جی، نہیں وہ کیونکہ میں آپ کے ساتھ اپنا بھی ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک زمانے میں بھی کچھ اسکولس کو مانیٹر کرتی تھی، اور اکثر میں نے یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ ایتھکس نام کی کتاب کا تو کہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بھی کتاب ہے جو ہے مائنورٹیز نے پڑھنی ہے، نہ کوئی ٹیچر اویلیبل ہوتا تھا. ریسورس اویلیبلٹی کا بہت بڑا میں نے ایشو دیکھا تھا. اب اسی تناظر سے بعد میں آ کر اسی تسلسل سے میں بات کروں کہ اب ایسے بچوں کے لیے، کیونکہ اگر ان کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے تو یہ بچے ڈسکریجڈ فیل تو کرتے ہی ہوں گے. کیا کسی قسم کا کوئی ڈیٹا رکھا ہوا ہے کہ کتنے مائنورٹی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں؟ کوئی ریشو، کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے جو؟ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایسا ڈیٹا نہیں ہے، لیکن ہم کیونکہ چرچ کا ادارہ ہے، ہماری ڈائریکٹ چرچ کی انسٹیٹیوشنس کے ساتھ بھی ہمارا ایکسیس ہے، چرچ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے بھی ہے، اور آبویسلی کرسچن کمیونٹی کے ساتھ بھی ہمارا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. اگر ہم ادھر سے اس اینگل سے ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو ہم نوٹس کرتے ہیں کہ ایک تو بیکاز مائنورٹی کمیونٹی زیادہ تر مارجنلائزڈ ہے، اکنامکلی مارجنلائزڈ ہے، تو ان کا ایکسیس ٹو ایجوکیشن وہ بھی کمپرومائزڈ ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ڈراپ آؤٹ ریشیوز ضرور آتے ہیں، اور وہ مارجنلائزیشن کی وجہ سے بھی آتے ہیں، بیکاز 5ویں 6ٹھی جماعت کے بعد جب ایجوکیشن ذرا زیادہ کمپیٹیٹیو ہو جاتا ہے تو نہ تو ان کے پیرنٹس افورڈ کر پاتے ہیں کہ وہ ان کو ٹیوٹرز یا ٹیوشن اکیڈمی میں بھیج سکیں، تو وہ اکثر وہاں سے بھی ڈراپ آؤٹس بھی وہ ایک نظر آ رہے ہوتے ہیں. بٹ جو ڈسکریمنیشن ہے اگینسٹ اے مائنورٹی چائلڈ، وہ ضرور ہمارے جو کام ہیں اور اس کے اندر جو ہم لوگ مختلف اپنے فوکس گروپ ڈسکشنز کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو اس ڈسکریمنیشن کی وجہ سے یا وہ اسکول چینج کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی چینج کرتے کرتے وہ چھوڑ دیتے ہیں. سو دیئرفور آپ کو بہت زیادہ کمیونٹی کے ینگ یوتھ ایسے نظر آتے ہیں جو اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں بیکاز وہ اس ڈسکریمنیشن کو فیس نہیں کرنا چاہتے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو یو نو، ایک فیئر ایلیمنٹ بھی ہے، ان کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے، اتنے زیادہ مسائل مختلف طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں. سو یس، یہ ڈیٹا ناٹ پر سے، بٹ وی فائنڈ دیٹ دیر از ان آر ایکسپیرینسز اور انٹریکشن ہمیں نظر آتا ہے کہ کافی زیادہ لوگ اس چیز سے گھبراتے ہیں کہ یہ پرابلم فیئر ہے اور لوگوں میں. ٹھیک ہے. اور جب یہ بچے جب ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بچے پھر کیا کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو دے مینیج؟ ویل، مینیل جابس الٹیمیٹلی، وہ جب ایجوکیشن نہیں ہوگی تو پھر الٹیمیٹلی آپ اسمال آڈ جابس، کلیننگ کے جابس ہوں گے، سویپر، سینیٹری ورکرز، اور ڈیلی ویجز کے اوپر جو ہیں انفارچونیٹلی بہت زیادہ جسٹ گمراہ ہو جاتے ہیں یا غلط راستے پہ لگ جاتے ہیں، نشہ یا اور طرح کے پرابلمس پھر آ جاتی ہیں. تو ان کو چینل کرنے کی باقی بہت زیادہ ضرورت ہے، بیکاز کوئی رسپیکٹیبل پروفیشن تو پھر آپ کے پاس نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز نہیں ہوں گی. اور
بیسک ایجوکیشن میں بھی آپ کو کوئی بہت زیادہ ریزنیبل جابس نہیں ملنے لگی. سو یو نو آپ کو صحیح معنوں میں ہائر ایجوکیشن ہی جا کے آپ کو کوئی اسٹیبل کریئر یا اس طرح سے وہ کریٹ کر سکتی ہے, تو وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے فار اقلیت, مذہبی اقلیتی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کہ وہ اتنا پھر وہ پروگریس کریں. تو ان کے لیے ہمیشہ میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اٹس لائک اے ڈبل چیلنج, کہ اگر آپ نے سکسیزفل ہونا ہے تو آپ نے اپنے جو آپ کے جو ساتھی ہیں میجورٹی کمیونٹی, ان سے آپ نے 2 گنا بہتر ہونا پڑے گا, 2 گنا ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی, ڈبل آپ کو ہر چیز کو ڈبل کرنا پڑے گا تاکہ آپ اسٹینڈ آؤٹ کر سکیں, تاکہ آپ کے ساتھ کوئی فرق کر نہ سکے یا ڈسکریمنیٹ کر نہ سکے اس بنا پہ, کیونکہ آپ اتنے پروفیشنلی اچھے ہوں گے آپ اپنے کام میں کہ وہ آپ کو اگنور کرنا مشکل ہو جائے. بٹ کہنا آسان ہے, کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ان کے لیے پھر ڈبل ایک محنت کرنے کی ان کے لیے ضرورت پڑ جاتی ہے. اچھا, جو پچھلے جو آپ لوگوں نے جو کریکولر ریویو جو کیا ہے اور جو ٹیکسٹ بکس جو اس کے مطابق جو بنی ہیں ابھی تک, آپ لوگوں کا کیا کرائٹیریا رہا ہے اس کو ریویو کرنے کا؟ آپ لوگ کس اینگل سے اس کو زیادہ تر دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اوکے, ہاں جی, میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ذرا بڑا کلیئرلی میں ایک بات بھی کروں, بیکاز ہم ایک چرچ کا ادارہ ہیں اور ہماری جو ہم دیرفور جب ہم اپنی کتابوں کا یہ ہم کتابوں کا جو ریویو کرتے ہیں وہ پبلک اسکول کی کلاس 1 سے کلاس 10 کی کتابوں کا ہم جائزہ لے رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے اندر ہم سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں, انگلش, اردو, سوشل اسٹڈیز, پاکستان اسٹڈیز, ہسٹری, یہ مین, اور مینلی جیوگرافی جو ہم ٹیک اپ کر, جنرل نالج ہو گیا جو ہم ٹیک اپ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں 2-3 چیزیں. ہسٹری آبویسلی ہم ہسٹوریکل بائس یا ہسٹوریکل ڈسٹورشن, جیسے کہ کے عزیز صاحب کی کتاب جو ہے میں بڑے واضح طور پہ وہ ڈسٹورشن آف ہسٹری انہوں نے اس سے زیادہ وہ آئی تھنک انہوں نے ان سے بہتر کسی اور نے اس کو نریٹ نہیں کیا. سو انفارچونیٹلی آئی تھنک سم ون نیڈس ٹو کم اپ ود نیکسٹ ایڈیشن آف دیٹ, اس کی اپڈیٹ جو ہے. لیکن سو ایک وہ اینگل ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ ہسٹوریکلی چیزیں ڈسٹورٹ تو نہیں ہو رہی, اپنی ہسٹری کو ہم ریلیجیس اینگل تو نہیں لگا رہے تاکہ جس میں یو نو وہ نیریٹو وہ جسٹیفائی ہو جائے, بٹ وہ پھر اس کو وہ ہسٹری کو ڈسٹورٹ کر رہے ہیں ہم. تو ایک اینگل وہ ہوتا ہے. دوسرا اینگل یہ ہوتا ہے سوری کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری یہ جو سبجیکٹس ہیں انگلش یا اردو, وہ انگلش اور اردو پڑھائیں, نہ کہ ریلیجیس اسٹڈیز پڑھائیں. ٹھیک ہے, نہ پاکستان اسٹڈیز کو بھی وہ نہیں کرنا چاہیے, ہسٹری کو بھی وہ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں اس میں ریلیجیس بائس ایلیمنٹ تو نہیں آ رہا, کیونکہ جب آپ ہسٹوریکلی وہی والی بات, جب آپ وین یو کنیکٹڈ ٹو دا برٹش ایرا تو آپ لیبل کر دیتے ہیں کرسچن, وین یو کنیکٹڈ ٹو دی انڈو پاک سب کانٹیننٹ تو آپ لیبل کر دیتے ہیں ہندو. بٹ ہندو اور کرسچن تو اس ملک میں صدیوں سے بس رہے ہیں, تو ان کا کیا قصور, وہ تو اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کہ دوسرے ہیں. تو اس اینگل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ ہم لوگ لینس لگاتے ہیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی ہم وہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک لگاتے ہیں جو آرٹیکل کیا کہتے ہیں آرٹیکل 22 میں ہے کہ کسی بچے کے اوپر یہ لازم نہیں ہوگا کہ وہ اپنے مذہب کے علاوہ کوئی اور مذہب اسکول میں پڑھے. تو اگر انگلش میں اسلامی تعلیمات آ رہی ہیں تو پھر تو وہ وائلیشن ہو رہا ہے, اردو میں آ رہی ہیں تو وائلیشن ہو رہا ہے, پاکستان اسٹڈیز میں اگر آ رہی ہیں کیونکہ وہ تو سب نے پڑھنا ہے. اسلامک اسٹڈیز میں ہوں اس پہ بالکل کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, اور ہم بھی نہیں کریں گے کہ وہ آپ وہ مذہب پڑھا رہے ہیں. اس پہ ایک علیحدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں جو اقلیت مذاہب سے جو بچے ہیں ان کے لیے کیا پھر پروویژن ہے, وہ کیوں ایتھکس, یا میں نے کیوں سیوکس پڑھی میٹرک میں بھی اور ایف ایس سی میں بھی اور بی ایس سی میں بھی آ کے ایتھکس میں نے پڑھی, بٹ میرے پاس تو آپشن ہونی چاہیے تھی کہ میں اپنے پھر مذہب کو پڑھوں. تو لیکن ہم ان سبجیکٹس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ پھر ہماری ان آئین کے ان شکوں کی وائلیشن کر رہا ہے جو ہمیں وہ فریڈم دیتا ہے کہ ہمیں وہ نہیں پڑھنے کی ضرورت, اینڈ وہ ہمارے جو رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوں گے. تو یہ ہم لینس کے ذریعے ہم ان کتابوں کو دیکھتے ہیں, اور پھر وہ ایگزامپلس ہم نکال کے اس کو ہم اکٹھا کر کے پھر اس پہ ریویو کرتے ہیں. ہم دوسرے لوگوں کو بھی, اپنے دوسرے ساتھیوں کو دکھاتے ہیں, ہمارے ادارے سے باہر بھی. کچھ کبھی کبھار ہو سکتا ہے ہم کچھ چیزوں کو ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہو سکتا ہے جنرلی اس طرح سے نہ ہو, تو اچھا ہوتا ہے کہ ذرا دوسروں سے بھی ہم پوچھیں, ہمارے جو مسلمان دوست ہیں ان سے بھی پوچھیں
کہ یار کہیں ایسے تو نہیں لگ رہا کہ ہمیں ہی لگ رہا ہو اس طرح سے, ہو جاتا ہے کبھی کبھار, تو آپ بھی بتائیں. اور وی آر اوپن ٹو دیٹ ڈسکشن کہ اگر کوئی ہمیں کوئی گائیڈ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہم سمجھ جاتے ہیں ہم اس بات کو کہ شاید ہمیں لگ رہا ہے, لیکن ہم وہ لینس اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ آزادی ہمیں ہمارا آئین دے رہی ہے, وہ آزادی آپ کی پالیسی جو ہے وہ آپ کو بار بار اس بات کو کر رہی ہے, تو ہمیں اس کی پامالی کرنی ہے, اور ہمیں وی ہیو ٹو انشور کہ ہم اس کی کمپلائنس میں بیٹھیں. اور اس کے علاوہ پھر انٹرنیشنلی ہم نے اتنی ٹریٹیز کو اور مختلف کنونشنز کو ہم نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے, چاہے وہ رائٹس آف دا چائلڈ کا ہو, چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, چاہے فریڈم آف ریلیجن کے حوالے سے ہو, تو یا مختلف ہماری جو ICCPR یا مختلف جو ہماری ٹریٹیز ہیں, تو پھر اس کی بھی ہمیں کمپلائنس میں رہنے کی ضرورت ہے. تو اس کے اندر وہ چیزیں جو نان ڈسکریمنیٹیو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, جو انکلوسیو ایجوکیشن کا ذکر کرتی ہیں, ہمیں وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ان کو فالو کر پا رہے ہیں یا آر وی ایڈہیرنگ ٹو اٹ. چلیے, ایک تو آپ نے یہ بات کی کہ ریلیجس کا بیچ میں ملاپ ہو جاتا ہے, جو کہ اردو یا انگلش یا ایون سائنس سبجیکٹس میں بھی اس چیز کا ہو جاتا ہے, جو کہ ایک وائلیشن ہے مائنارٹیز کے حوالے سے. لیکن اکثر کتابوں میں بہت ساری ایسی ایگزامپلس بھی آ جاتی ہوتی ہیں جو کہ دوسرے مذاہب کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہو سکتی ہے, یعنی کہ ہیٹ اسپیچ. کوئی ایسی ایگزامپل کیا نیشنل لیول پر گورنمنٹ نے کوئی ڈیفائن کیا ہے کہ ہیٹ اسپیچ کیا ہے, اور آپ کے نظر میں کہ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ بالکل ایسی چیزیں ہیں کتابوں میں, مواد ہے جو ہیٹ اسپیچ وچ اکاؤنٹ ٹو ہیٹ اسپیچ یا انٹرنیشنلی ہیٹ اسپیچ کی ڈیفینیشن کے دائرے میں آ جاتی ہیں, اور ایسی چیزیں ہم پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے رہے ہیں, پہلے بھی ہم نے کیا ہوا ہے. اب اگر آپ گورنمنٹ کے لیول پہ بات کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ نیشنل ایکشن پلان کے علاوہ کہیں ہیٹ اسپیچ کے علاوہ کے بارے میں اس طرح سے کوئی بات ہوئی. وہ ایک دفعہ نیشنل ایکشن پلان جب بنا تھا اس کے اندر ہیٹ اسپیچ کو کرب کرنے کی بات ہوئی, لیکن پھر سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ 2014 سے لے کے اب تک 6 سال ہو گئے ہیں, لیکن اس ہیٹ اسپیچ کے وہ جو نیشنل ایکشن پلان میں کلاز تھا اس کی کتنی امپلیمنٹیشن ہو پائی ہے, کس لیول پہ اس کو ہم نے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم نے اس کو کرب کر پائے ہیں. آج بھی بلیٹنٹلی آپ کو ہیٹ اسپیچ نظر آتی ہے, آپ کو مارکیٹس میں نظر آتی ہے, آپ کو اداروں میں نظر آتی ہے, آپ کو اسکولس کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر آپ کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی بہت زیادہ افیکٹو لیجسلیشن اس طرح سے نہیں ہوئی جو ہیٹ اسپیچ کو کرب کر سکے یا اس کو روک سکے. اور اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ گورنمنٹ پہلے اس کو کلیئرلی ڈیفائن کرے تاکہ وہ اس کے بعد پھر اس کے حوالے سے لیجسلیشن کر سکے, کیونکہ اس کے بغیر تو آپ ایسی بس ہوا میں فائر مارے ہوں گے بٹ کچھ ہوگا نہیں. تو اس کو کنسٹرکٹیولی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور بیکاز سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے, لاٹ آف دا ہیٹ اسپیچ جو آف لائن اسپیسز میں ہوتا ہے الٹیمیٹلی وہ سوشل میڈیا تک پہنچ جاتا ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں یہ ڈیفائن باؤنڈریز کرنی پڑیں گی, ادروائز تو پھر دیر از نو اسٹاپنگ اٹ. اور وہ کسی اور پھر تو مائنورٹیز چھوڑیں, ہمارے اپنی میجورٹی کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ اسی ہیٹ اسپیچ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی وجہ سے مردان میں لنچ ہو جاتے ہیں یا بہاولپور میں قتل ہو جاتے ہیں پروفیسرز, بیکاز اس کے اوپر کوئی چیک نہیں رکھا جاتا. یہ چیزیں جو ہے سب کانشیسلی بھی انگرین ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے ذہن میں, تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک پرابلم ہے کہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کیوں بن رہا ہے ہمارا. اچھا, آپ کے جو ہے سلیبس اور جو ٹیکسٹ بک ریویو جو آپ لوگوں نے کیا, آپ لوگوں نے پروونشل لیول پر بھی میرے خیال میں کیا ہے, رائٹ؟ نیشنل لیول اور آل 4 پروونسز, 4 صوبوں کو. ہاں جی. تو اس میں سے آپ نے سب سے بہتری جو 2006 کا جو آیا تھا کریکولم, وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر تھا اب تک اس میں, کیونکہ انہوں نے اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز بھی ڈالے تھے اس میں, انہوں نے وہ سارا ڈیفائن کیا تھا. تو اس لحاظ سے پروونسز نے ان کریکولر اسٹینڈرڈس اپلائی کیا ہے یا ابھی تک نہیں کیا؟ ایک اس کا مجھے آپ تھوڑا سا. جی بالکل, کچھ صوبوں نے کیا ہے, کچھ صوبوں نے زیادہ کہہ لیں پرو ایکٹیولی کیا, کچھ نے ذرا پیسیولی کیا, اور کچھ نے بالکل ہی خاموش رہے اس حوالے سے. اگر میں وہ جائزہ آپ کو دوں تو میں سمجھتا ہوں
اور میرے جو اسٹاف میں میرے جو ٹیم بھی ہے, میرے کالیگز ہیں, وہ بھی اکٹھے جب ہم بات کرتے ہیں تو چاروں صوبوں میں سے اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان کے صوبے نے اس کے اوپر کافی, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبے کے پاس وہ اختیار تھا, تو بلوچستان نے اس پہ کافی میں کہوں گا کنسٹرکٹیولی بھی کام کیا, تیزی سے بھی اس کے اوپر کام کیا اور اچھا اس کے اوپر کام کیا. ہمارے جو کام میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بلوچستان میں جو مختلف کریکولم ونگز ہیں اور جو کمیٹیز ہیں یا منسٹری بھی جو ہے وہ بڑے اوپن رہے ہیں, ایزیلی ایکسیسیبل رہے ہیں اور ہماری باتوں کو سنتے رہے ہیں, ہماری ریکمنڈیشنز کو بھی کنسیڈر کرتے رہے ہیں, جو ایک نظر آیا. اس کے بعد ہمیں سندھ میں بھی ایک اس طرح کا ایک نظر آیا, اور وہاں پہ شاید بیکاز آف دا جس پارٹی کا وہاں پہ رول ہے اس وجہ سے بھی کافی پچھلے سالوں میں پروگریسو قسم کی اس طرح کے انیشیٹیوز نظر آئے. پھر تیسرے نمبر پہ کہوں گا پنجاب میں ذرا پیسو قسم کی ہوئی ہے. اب ریسنٹلی جا کے کچھ کام زیادہ اس نے پیس پکڑا ہے, لیکن ابھی بھی کافی چیزیں ہیں جس پہ ہمارے سوال اٹھتے ہیں. کافی ایسے امینڈمنٹس اور ایسے میجرز ہیں جو گورنمنٹ نے آف لیٹلی لیے ہیں جس پہ کافی ہمارے جو ہے نا سوال اٹھتے ہیں کہ جی آپ نے تو اگنور ہی کر دیا آل ٹوگیدر مائنورٹی کو اس چیز کو کرتے ہوئے اس ٹائم پہ. اور پھر کے پی کے میں جیسے میں نے کہا کہ کچھ نے تو کچھ نہیں کیا, تو کے پی کے میں کچھ ریورسل کی بھی ایسی چیزیں ہوئی جو شاید پچھلے دور میں پچھلے دور حکومت جو تھا, میں بات کر رہا ہوں 2013 سے پہلے, ان کی ہوئی پازیٹیو چیزیں کچھ نیگیٹو ریورس ہو گئیں آنے والے ٹائم کے اندر. سو یہ مور اور لیس پکچر ہے صوبوں کے حوالے سے اس کے اوپر کام کا ان کا پروگریس کے حوالے سے. اچھا, آپ نے جو آپ کی جو ابھی تک جو ریکمنڈیشنز وغیرہ, کیونکہ این سی جے پی کا نام کافی آگے کی طرف جاتا ہے, جب ریویو کا آتا ہے, کنسلٹیشنز کا آتا ہے, ریکمنڈیشنز کا آتا ہے, آپ لوگوں کی ریکمنڈیشنز جاتی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے شیئر کی ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ اس چیز کو سن بھی رہی ہے یا how do you see that? Well, government listens, then whether they act is another or don't act is another thing, لیکن سنتے ضرور ہیں, سمجھتے بھی ہیں. اور بیکاز دیکھیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے اب مائنورٹی کا تو رہا نہیں, اب یہ مسئلہ جو ہے صرف مذہبی اقلیتوں کا نہیں رہا, یہ پوری قوم کی پرابلم اب ہو چکی ہے. ریلیجس انٹالرنس یا سیکٹیرین انٹالرنس جو اب وہ شکل اختیار کر گئی ہے, یا ہم جب ذکر کرتے ہیں مشال خان کا تو پھر سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ اب صرف اقلیتوں تک تو بات رہی نہیں, کیونکہ اب یہ آگے نکل گئی ہے, یہ ڈویژن, یہ تفریق بہت آگے نکل گئی ہے, اور اس میں بہت ضروری ہے کہ حکومت اس بات کو سمجھے کہ یہ ایک نیشنل ایشو آف انٹالرنس ہے, اور اگر انہوں نے اس کو ایڈریس کرنا ہے تو اس کو کراس دیکھنا پڑے گا. اور سو یہ میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ سنتی ضرور ہے اور کچھ جگہوں پہ ایکٹ بھی کرتی ہے, کچھ چیزوں پہ ان کی تحفظات ہوتی ہیں, اور جس پہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم سول سوسائٹی کو حکومت اکثر جو ہے وہ ایک ایسے لینس سے دیکھتی ہے جیسے کہ نا یہ تنقید صرف کرے گی ہم پہ یا کرٹیسائز کرے گی, فائن. تو آپ اگر وہ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں جو ہم نے ڈالی ہیں ریکمنڈیشنز میں وہ آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی, لیکن کچھ پہ تو ہماری کامنالٹیز ہوں گی. تو اگر ہم شروعات ان کامنالٹی سے کر لیں تو آہستہ آہستہ ہم دونوں کے درمیان ایک اتنا انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی کہ وہ جو جن چیزوں پہ اختلاف ہے اس پہ ڈسکس کرنے کی تو باری آ جائے گی. لیکن جب ہم شروعات ہی نہیں کریں گے تو ہم ادھر تک تو کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے. تو یہ ہم نے نوٹ کیا کہ کچھ ایون پنجاب حکومت میں بھی این سی ایچ آر کے ساتھ مل کے ہم نے پنجاب کریکولم اور ٹیکسٹ بک بورڈ کے ساتھ ان کے سبجیکٹ رائٹرز کے ساتھ بھی ہم نے انگیج کیا, اور نظر آیا کہ کامنالٹیز جو ہیں وہ جب اکٹھی اس پہ ہم شروعات کر لیتے ہیں تو وقت نے شو کیا وقت کے ساتھ کہ جو جن باتوں میں 2 سال پہلے بات کرنے کی شاید ہماری ہمت بھی نہیں تھی, وہ آج دوسری سائڈ ہماری بات کو صرف سن نہیں رہی ہے بلکہ اس کو اگری بھی کر رہی کسی حد تک. تو یہ اٹ شوز پروگریس. سو بٹ
میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا لمبا پروسیس ہے. میں اکثر میرے والد مرحوم کیپٹن سیسل چودھری جب سے بھی جب ایک بچپن میں بھی بات ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ 30-40 سال لگے ہیں اس سچویشن کو بنتے بنتے, تو یہ راتوں رات نہیں ٹھیک ہونے لگا, اس کو 40-50 سال لگیں گے جب ہم سب کی نیت ہوگی اس کو صحیح معنوں میں ٹھیک کرنے کے لیے. تو پہلے ہمیں نیت بنانی پڑے گی اور پھر بڑا ٹائم لگنا ہے اس کو, یہ ایک دم سے ہوگا نہیں. آپ نے ٹیچرز کی ٹریننگ کی, اتنی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. سنگل نیشنل کریکولم ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے, اور اس کے بارے میں کافی آپ نے بھی بلکہ نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ پروز بھی آ رہے ہیں, کچھ کونس بھی بتائے جا رہے ہیں اس کے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ اس کی بہتری کے لیے کیا ریکمنڈیشنز آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ اچھا, میں آنیسٹلی آئی ایم ناٹ این ایجوکیشن ایکسپرٹ, میں آئی بی آنیسٹ, تو میں جو ہمارا جو کام ہے جس دائرے میں دیکھنا فریڈم آف ریلیجن کے کانٹیکس میں یا رائٹس بیس کانٹیکس میں, اس کو دیکھتے ہوئے اور جو لوگوں نے اس کے اوپر انالیسس کیا ہے اخباروں میں یا اوپر سے جو کراس ڈبیٹ چلتی رہی ہے, آپ بھی فالو کرتی رہی ہوں گی, مختلف لوگوں کی جو چلی ہے, جو کچھ ممبرس بھی ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے وہ کاؤنسل کے, اور اس کے علاوہ جو ایجوکیشنز اس پہ کر رہے ہیں, اس کی بیسس پہ یا ان انالیسس کی بیسس پہ مجھے ذاتی میرا خیال ہے کہ اٹیمپٹ تو صحیح ہے, لیکن اس اٹیمپٹ کو پھر آپ کو بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے تھا. پہلی بات, ہم 20-22 کروڑ کی آبادی ہیں, تو 400 لوگ سے کنسلٹ کرنا 20-22 کی آبادی 20-22 کروڑ کی آبادی میں از ناٹ ریئلی انف, جو نظر آیا کہ جی 400 لوگوں سے ہم نے کنسلٹ کیا. تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ان 400 لوگوں میں مذہبی اقلیت سے تعلق رکھنے والے کتنے لوگ تھے؟ چلیں وہ چھوڑ دیں, مذہبی اقلیت کے علاوہ سول سوسائٹی یا ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں وہ کتنے لوگ تھے, تاکہ مذہبی اقلیت نہیں تو جو ہیومن رائٹس کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ جی اس کے اندر وہ کون سی چیزوں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے جو مذہبی اقلیتوں کے حقوق کو وائلیٹ نہ کریں, اور جو ان کو بھی برابر کا شہری سمجھے, جو کہ ہمارے واپس آئین پہ آ کے مڑ جاتے ہیں, ہم اسی بات پہ رکتے ہیں کہ وہاں سے جو اس کی کمپلائنس میں ہو. ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وہ جو کنسلٹیشن ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر وہ اتنی افیکٹولی نہیں کیا گیا. دیٹس ون آف آور تھنگ. دوسرا جو ہے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ آپ 3 سسٹمز آف ایجوکیشن کو اکٹھا کرنے جا رہے ہیں, جس میں پرائیویٹ اسکول نیٹ ورک ہے, پرابیبلی ایٹ دا ٹاپ وتھ ریگارڈس ٹو کوالٹی, پبلک اسکول نیٹ ورک, اینڈ دین دا مدرسہ نیٹ ورک. اینڈ سائز وائز بھی اسی طرح آرڈر میں سب سے چھوٹا جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول نیٹ ورک ہے, پھر پبلک اسکول, اور پھر مدرسہ نیٹ ورک از دا لارجسٹ. سو واٹ از دا فیئر؟ جو فیئر ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو انٹیگریٹ کرنے جائیں گے, اور نوئنگ آر سوسائٹی یا کسی بھی سوسائٹی کے اندر ہمیں بحیثیت انسانوں کے ہمیں نیگیٹیوز کو دیکھنے کی زیادہ شوق ہے. بدقسمتی ہم خبر میں بھی ایک نیگیٹو چیز آئے گی تو ہم دیکھیں گے, پازیٹیو کو ہم اتنا شاید دھیان نہیں دیں گے. تو کیا ہوگا کہ وہ نیگیٹیوٹی انفلوئنس جو ہے وہ آنا شروع ہوگی. اب سنگل نیشنل کریکولم میں جو انالیسز آ رہا ہے کہ اس کے اندر جی ریلیجن کو یوز کیا جا رہا ہے ٹو ٹرائی اینڈ برنگ اے یونیفیکیشن ان پیپل, اور ان تینوں سسٹمز کو برابر کرنے کے لیے, تو اس میں پھر یہ خدشہ آ جاتا ہے کہ کہیں زیادہ ریلیجیوسٹی نہ انکریز ہو جائے اس کو کرتے کرتے. اب وہ کرتے کرتے آپ پھر جو کوالٹی ہے اس کو بجائے نیچے سے پل اپ کرنے کے لیے آپ وہ پل ڈاؤن نہ کر جائیں دوسرے والے کو اس کانٹیکس میں. اور اس کے اوپر مختلف ڈبیٹس ہیں, میں اس کی ڈیٹیلز میں شاید جانے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے نا وہ, اور ابھی تو صرف پرائمری ایجوکیشن کو ہم دیکھ رہے ہیں, تو یہ خدشات ہمیں فیل ہوتے ہیں کہ کہیں وہ کرتے ہوئے ہم اس کوالٹی کو نیچے نہ پل ڈاؤن کر جائیں جو آلریڈی پبلک اسکول اور مدرسہ سسٹم کے اندر جو ہے وہ لیکنگ ہے اور گیپس ہیں. پرائیویٹ اسکول میں بھی یہ پرابلمس ہیں. آج ڈسکریمنیشن کی پرابلم صرف ان 2 سسٹمز میں نہیں ہے, وہ آپ کو چلے مدرسہ میں تو مذہبی اقلیت نہیں جا کے پڑھتے, پبلک اسکول میں وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ موجود ہے. پرائیویٹ میں بھی یہ پرابلمز نظر آتی ہیں, اٹس دیر. سو یہ نہ ہو جائے کہ الٹیمیٹلی وہ اس چیز کو کوالٹی کو اس طرح سے افیکٹ کر جائے. اور ون آف دا
کمیٹی ممبرز مینشن کہ جی دیر از نو ہارم کہ آپ ریلیجس نیشنلزم کو یوز کریں ٹو انکلکیٹ moral values etc. in students. تو why? That's a very dangerous part to tread on, because آپ ایک مذہب تو نہیں ہے اس میں, اور بھی لوگ شامل ہیں اس ملک میں, تو ان کا کیا بنے گا؟ اور جب آپ ایک سنگل ریلیجن کو ہی لے کے آپ ریلیجس نیشنلزم کو پروموٹ کریں گے تو واٹ ہیپنس ٹو دی ادرس؟ ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو بالکل ادرائز ہو جائیں گے. سو یہ ایک ہمارا ایک اس پہ ضرور ہے کہ بڑی کیئرفلی ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ایک اسٹیپ ایوری اسٹیپ آف دا وے ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا وہ برابری کا سلوک دے رہے ہیں مائنورٹیز کو, ایکول ایکسیس دے رہے ہیں, ایکول پوزیشن دے رہے ہیں. وہ ہمیں فیئر ہے کہ شاید اس طرح سے وہ کام ہوا نہیں. اب یہ جب امپلیمنٹ ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا. ایک اور بات میں یہاں پہ تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا, اور وہ مے بی آئی ایم رانگ, آئی ڈونٹ نو, میں شاید غلط ہوں اپنی اس انالیسز میں, لیکن ٹاپ پہ جو ہے نا فیڈرل لیول پہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سنگل نیشنل کریکولم بنانا کیونکہ آئی وانٹ ٹو میک اے ویلفیئر اسٹیٹ اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. فائن, بہت اچھی بات ہے, ہم اس کو تاکہ اکٹھا ہم ایک چیز کو کریں. لیکن 18ویں ترمیم نے آپ کو وہ آزادی دی ہے ہر صوبے کو کہ وہ اپنے طریقے سے اس کو اڈاپٹ کریں. اب میں جو بات کر رہا ہوں ایٹ دا ٹاپ لیول, وہ صوبے کے لیول پہ کس طرح انٹرپریٹ ہوگی اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے میرے پاس, انلیس کہ میں بالکل ڈیفائن کر کے کہوں کہ نہیں ایسے ایسے کلازز کے ساتھ اس طرح سے ہم نے کرنا ہے. اگر میں اس کو کھلا چھوڑوں گا تو آپ پروونس لیول پہ آپ اپنی انٹرپریٹیشن کر سکیں گے, اور آپ آزاد ہوں گی کیونکہ 18ویں ترمیم نے آپ کو وہ آزادی دی ہوئی ہے. سو آپ اس کو انٹرپریٹ کیسے کریں گے, اور وہ اس کی کچھ جھلک ہمیں نظر آئی ہے اس سال میں, جو کچھ صوبوں نے, ہمارے پنجاب صوبے نے بھی کچھ ایسے میجرز لیے ہیں. وہاں پہ پھر سوال اٹھتا ہے کہ انٹرپریٹیشن کس طرح سے ہوگی, اور وہ کیا پاسبل ڈیمیج کر سکتی ہے اس الٹیمیٹ ویژن کو. یہ وہ والا کانسیپٹ ہے, سوری میں آپ کو ایڈٹ اٹ اف یو وانٹ ٹو آلسو, لیکن بسنت پہ آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ جی پتنگیں نہیں اڑنی چاہیے, تو وہ آرڈر نیچے آتے آتے نا وہ ایس ایچ او تک جو ہے وہ کہتا ہے جی 50 بندے گرفتار کر کے لانے ہیں تھانے میں. کیوں؟ آئیڈیا برا نہیں تھا آئی جی صاحب کا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن تک جو ہے وہ پتنگ بازی کو نہیں روکا گیا, بس 50 بندوں کو گھیر کے آپ نے اندر کرنا ہے. تو وہ آرڈر کس طرح ڈسٹارٹ ہوتا گیا. تو ہمیں بھی یہ کہ جی سنگل نیشنل کریکولم آئیڈیا اچھا ہے, نیت اچھی ہے, لیکن اگر وہ امپلیمنٹ صحیح طریقے سے نہیں ہوگا تو اس کی اڈاپشن جو ہے نا وہ گراس روٹ لیول تک جا کے وہ کہیں ڈیویٹ نہ ہو جائے مین گول سے, آبجیکٹیو سے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ امپلیمنٹیشن لیول پر کس طرح سے اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے اور کس طرح سے اس میں روم فار مارجن ہے کہ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. تھینک یو سو مچ